قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہدایت کی وہ آخری کتاب اور آخری شاہکار ہے جو قیامت تک کے لیے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے اور ہر شخص کے لیے رہنمائی کا مکمل سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کتاب کے اندر خالق کائنات نے پچھلی امتوں کے قصے اور پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ یوسف کی روشنی میں کامیاب زندگی کے اصول۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہدایت کی وہ آخری کتاب اور آخری شاہکار ہے جو قیامت تک کے لیے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے اور ہر شخص کے لیے رہنمائی کا مکمل سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کتاب کے اندر خالق کائنات نے پچھلی امتوں کے قصے اور پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کی حکمت کیا ہے؟ کیا قرآن مجید کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں۔ پھر قرآن پچھلی امتوں کے قصے کیوں بیان کرتا ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو، اور دوسری طرف حق کی راہ پر چلنے والے جو مسافر ہیں ان کی دلجوئی اور تسکین کا سامان ہے کہ جب پچھلے لوگوں کے عملی نمونوں کو سامنے دیکھیں گے تو ان کی راہ میں جو رکاوٹیں، مشکلات، مصائب، تکالیف، الجھنیں اور کلفتیں آئیں گی ان کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کُلًا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک۔ میرے حبیب، یہ جو انبیاء کرام کے قصے اور واقعات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں تو ان کی حکمت یہ ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے راستے کے اندر مشکلات آئیں تو پچھلے انبیاء کرام کا سارا نمونہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ان کے راستے کے اندر کیسی کیسی مشکلات اور مصائب آئی تھی، سو آپ کے لیے ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے فرمایا لقد کان فی قصصہم، بے شک ان انبیاء کرام کے واقعات کے اندر، ان کے قصوں کے اندر عبرۃ لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں، جو فہم و فراست والے ہیں، جو حالات کے اندر، واقعات کے اندر غور و فکر کرنا جانتے ہیں۔ اب اسی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قصہ بیان کیا جس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ میرے حبیب، اس قرآن کے اندر ہم آج تک آپ کو جو قصے سناتے رہے ہیں نا، اس وقت جو قصہ سنانے لگے ہیں وہ ان تمام قصوں میں سے دی بیسٹ قصہ ہے، بہترین قصہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر اس کے حوالے سے فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخواتہ، یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور ان کے بھائی کے واقعے، ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پوچھنے والے ہیں، لآیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قصے کے اندر
اللہ رب العزت نے رہنمائی کے اتنے سامان رکھ دیے ہیں کہ قیامت تک کے لیے آنے والے راہ حق کے جو مسافر ہیں ان کے لیے زندگی کی ہر سٹیج پر اور ہر مرحلے پر رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ ہم سب سے پہلے اس قصے کو جستا جستا ایک نظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ اس کو پہلے پڑھا ہوا ہے اور کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر بارہا آپ نے پڑھا ہوگا، لہذا یہ قصہ آپ کو پہلے سے پتا ہے، معلوم ہے۔ جسٹ ریکال کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے پہلے چند منٹ کے لیے اس کا سرسری جائزہ لے کر پھر ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر، اس قصے کے اندر ہمارے لیے کون سے اسباق ہیں اور کامیاب زندگی کے کون کون سے اصول ہیں جو یہاں سے ڈرائیو ہوتے ہیں، اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور منصب نبوت پر فائز ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے دیے ہیں، 10 بیٹے بڑے ہیں ان کی ایک اہلیہ سے اور 2 چھوٹے ہیں دوسری اہلیہ سے۔ جو چھوٹے ہیں ان میں سے ایک کا نام یوسف علیہ السلام ہے اور دوسرا ان کا چھوٹا بھائی بنیامین ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر بچپن سے ہی سیادت کے، نجابت کے آثار نمایاں تھے، لہذا قدرتی طور پر باپ کا التفات ان کی طرف زیادہ تھا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور باپ کو بتایا تو باپ سمجھ گئے کہ میری نسل میں سے جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ اسی بیٹے سے چلنا ہے، لہذا قدرتی طور پر ان کی طرف ان کا التفات، دھیان اور نوازشات کچھ زیادہ ہو گئی۔ دوسرے بھائیوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، وہ سمجھتے تھے کہ ہم 10 ہیں اور ہم بہت بڑا جتھا ہیں، گروہ ہیں، باپ کے لیے ایک طاقت کا، قوت کا ذریعہ ہیں۔ قبائلی زندگی تھی نا، اس کے اندر اولادیں ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں والد کی تقویت کا، تو لہذا باپ کو چاہیے کہ وہ زیادہ پیار ہمارے ساتھ کرے، زیادہ توجہ، زیادہ التفات ہماری طرف ہو، اس کی طرف کیوں ہے؟ اندر جیلسی پیدا ہوئی، حسد کی ایک آگ بھڑکی، اس آگ نے ان کو مجبور کیا یہاں تک کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کے بعد باپ کی تمام تر توجہات کا مرکز و محور ہم لوگ بن جائیں۔ چنانچہ پہلے ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس کے بعد دوسرا مشورہ آیا قتل نہ کر دیا جائے، بس راستے سے ہٹا دیا جائے، کسی طرح باپ کی آنکھوں سے دور کر دیا جائے، اور اس دور کرنے کے بعد آٹومیٹکلی بعد میں ہم ہوں گے اور ہمارا باپ ہوگا۔ یہ باپ سے کہنے لگے کہ بھائی کو ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے بھیجیں، آپ ان کو بھیجتے ہی نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سے علیحدہ ہی نہیں کرتے، ہم ان کے بڑے بھائی ہیں، ہم چاہتے ہمارے ساتھ جائے، کھیلے کودے۔ باپ کو پہلے سے ہی کوئی تھوڑا سا شبہ تھا، بہرحال بچوں نے یقین دہانیاں کرائیں کہ جی ہم ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے جانے پر رضامند ہو گئے، ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب بھیج دیا وہاں جا کر انہوں نے ان کو ایک کنویں کے اندر پھینکا اور گھر آ کر ڈرامہ کر دیا کہ جی ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن مجید کا اسلوب کلام یہ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہے، لیکن ایک پیغمبرانہ ظرف تھا، انہوں نے بجائے بحث مباحثہ کرنے کے اس معاملے کو خدا کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے صبر والی روش کو اپنایا اور سوچا کہ ود دی پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی بہتر حل نکال دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ادھر یوسف علیہ السلام جب کنویں میں غالباً 3 دن رہے، وہاں ایک قافلہ آتا ہے، وہ قافلہ ان کو وہاں سے نکالتا ہے اور وہاں جا کر مصر کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ چونکہ وہ بردہ فروشی کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر لوگ بھی بکا کرتے تھے، لہذا یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، انہوں نے بطور ایک غلام کے ان کو وہاں بھیج دیا۔ خریدنے والا جو تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی حکومت کا ایک اہم عہدیدار تھا۔ اس نے دیکھا بچہ بڑا ذہانت و فطانت طبق رہی ہے اس کے چہرے سے، اور شرافت ہے اور ایک حسن تھا، خوبصورتی تھی، وہ خرید کر اپنے گھر لے آیا اور گھر آ کر اپنی اہلیہ سے کہنے لگا کہ اس بچے کو ذرا اکرام کے ساتھ رکھو، ممکن ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ غالباً وہ بے اولاد تھا اور اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر یہ بچہ میری توقعات پر پورا اترتا ہے تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وہ بولا بیٹا بنا لیں۔ چنانچہ
حضرت یوسف علیہ السلام وہاں اس گھر میں رہنے شروع ہو گئے. ان کی جو اہلیہ تھی اس بندے کی جن کا نام زلیخا ہے روایات میں آتا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور ایک دن تنہائی کے اندر موقع پا کر بند کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی فطرت سلیمہ کو محفوظ رکھا ہوا تھا، لہذا وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اور بات وہاں سے آگے نکلتی ہے اور پورے مصر کے اندر آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ عورتیں مصر کی اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے کہ زلیخا ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے. زلیخا کو جب پتہ چلتا ہے کہ مصر کی عورتیں مجھے کیا کہہ رہی ہیں تو پھر قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ کیا وہ بلاتی ہے ان کو، ان کے ہاتھوں کے اندر پھل اور چھریاں تھماتی ہیں اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے وہاں سے ایک لمحے کے لیے گزر جائیں. یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں اور عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ یہاں سے گزریں گے تب آپ نے پھل کاٹنے شروع کر دینے ہیں. اور قرآن بتا رہا ہے کہ بجائے پھل کاٹنے کے وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر اتنا زیادہ محو ہو جاتی ہیں کہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹنے شروع کر دیتی ہیں، انگلیاں زخمی کر دیتی ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا، پتہ تک نہیں چلتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ایک زلیخا عاشق تھی، پھر اور بھی کئی عاشق ہو جاتی ہیں اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. جیل بھیجنے والوں کو پکا یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسے موقعوں پر نزلہ کمزور کی اوپر ہی گرنا ہوتا ہے. وہ جو عورتیں تھیں وہ اونچے خاندان کی، اونچے لوگوں کی بیگمات تھیں، تو لہذا قصور بے شک ان کا تھا، فتنہ سارا ان کی طرف سے تھا، مگر اس کے باوجود عافیت اسی میں سمجھی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے جاتے ہیں، وہاں چند سال رہتے ہیں اور اس اثنا میں مصر کا جو بادشاہ تھا، ایک مشرق بادشاہ تھا، وہ ایک خواب دیکھتا ہے. اس خواب کی تعبیر وہ سارے اہل علم کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی جائے، لیکن کوئی بھی شخص اس کی تعبیر بتا نہیں پاتا، ہر شخص عاجز آ جاتا ہے. اس کے بعد معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور آپ اس خواب کی جو تعبیر بتاتے ہیں وہ تعبیر اس کے بڑے دل کو لگتی ہے. چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر اپنے دربار کے اندر اس کو اعزاز و اکرام دیتا ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو فائنانس منسٹر بنا دیا جاتا ہے، وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے اور بہت سارے اختیارات ان کے پاس آ جاتے ہیں. ان دی مین وائل مصر کے اندر اور گرد و نواح کے اندر بہت سخت قسم کا قحط پیدا ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری پلاننگ کے تحت اتنا زیادہ اناج اور غلہ سٹور کر دیا تھا جو اگلے کئی سال کے لیے نہ صرف اہل مصر کے لیے کافی تھا بلکہ ارد گرد کے بہت سارے علاقوں کے لیے بھی کافی تھا. چنانچہ جب سخت قسم کا قحط پڑتا ہے، لوگ ارد گرد کے جو رہنے والے ہیں ان کے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے اور ادھر پھر مصر کے اندر شروع ہو جاتی ہے اناج کی سپلائی. دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، وہ آ کر یہاں سے ایک خاص کوٹا مقرر کیا جاتا ہے ہر فرد کے حصے کا اور وہ آ کر یہاں سے لے کر جاتے ہیں. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچتے ہیں اور وہ بھی اپنے حصے کا اناج لے کر جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ دوبارہ بھی آتے ہیں. یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ ہی ان کو پہچان جاتے ہیں لیکن جان بوجھ کر کسی مسلط کے تحت ظاہر نہیں کرتے، لیکن بھائی آپ کو نہیں پہچان پاتے. دوسری دفعہ جب دوبارہ آتے ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ میں یوسف ہوں اور پھر وہ بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو اور دیگر اہل خاندان کو مصر میں بلوا لیتے ہیں. مصر میں بلوانے کے بعد ان کو اعزاز و اکرام سے وہاں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن کے اندر دیکھی تھی. یوں یہ ٹریجڈک سٹوری جس کے ابتدا کے اندر درمیان کے اندر کئی ٹریجڈیاں ہیں، اس کا اینڈ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ پورا قصہ
جو قرآن مجید کی تقریباً 100 کے لگ بھگ آیات کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور قرآن نے کئی جگہوں پر تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ کام لیا، کئی جگہوں پر اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے قرآن نے اس قصے کو بیان کیا۔ یہ قصہ میں نے پہلے بھی کہا، آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، میں نے جسٹ اس کو ریوائز اس لیے کیا تاکہ تھوڑا سا ایک دفعہ آپ کے ذہنوں میں فریش ہو جائے۔ اب ہم چل رہے ہیں اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف، کہ اس قصے کے اندر، اس واقعے کے اندر، جس واقعے کو قرآن احسن القصص قرار دے رہا ہے، بہترین قصہ، بہترین واقعہ، اور جس کی ڈیٹیل کو شیئر کر رہا، بیان کر رہا، اس کے اندر قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کیا سامان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 صدیاں پہلے قرآن اتر رہا ہے، اس سے کئی صدیاں پہلے یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اتنی صدیوں کے بعد، ہزاروں سال کے بعد قرآن ہمیں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہے، اور آج ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا جسٹ اس کی ریسائٹیشن مطلوب ہے، جسٹ الفاظ کو پڑھتے چلے جانا مطلوب ہے، یا اس کے اندر کوئی ہمارے لیے سبق بھی ہے؟ بہت سارے سبق ہیں، اور کامیاب زندگی کا مکمل نصاب اس کے اندر موجود ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس دیگ میں سے، اس دیگ کے اندر بے شمار دانے ہیں، میں ان میں سے چند ایک دانے چن کر چند اصول آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور جو چند اصول رکھنے جا رہا ہوں وہ کامیاب زندگی کا ایک مکمل نصاب ہے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس قصے، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے اسباق کون سے۔ سب سے پہلا سبق اس واقعہ سے جو ہمیں ملتا ہے، اس قصہ سے جو ملتا ہے، پہلا اصول جو کامیاب زندگی کا ملتا ہے، اس کو میں نام دے رہا ہوں اصول خیر کا۔ اصول خیر، اصول خیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر خیر کا اصول چل رہا ہے۔ پوری کائنات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے نہ کسی رنگ کے اندر وہ خیر ہی خیر ہے۔ بظاہر جو ہمیں شر بھی نظر آ رہا ہے وہ بھی ایکچولی اپنی اصل کے اعتبار سے کسی نہ کسی رنگ کے اندر خیر ہے۔ دیکھیے اس کائنات کے خالق اور مالک نے کائنات کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں سارا معاملہ جو ہے نا وہ اسباب کے پردے میں ہوتا ہے، اسباب کی کڑیوں کے اندر سارا معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ اسباب کے جو پردے ظاہری طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، یہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے پیچھے بھی ایک قوت کار فرما ہوتی ہے، اور وہ خالق کائنات کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ خالق کائنات کی مشیت ہوتی ہے۔ اس واقعہ سے پہلا سبق یہ مل رہا ہے۔ آئیے میں اس سورہ مبارکہ سے 2-3 واقعات 2-3 جگہوں سے ریفرنس کر کے بتاتا ہوں کہ میں اصول خیر سے مراد کیا لے رہا ہوں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جب گھر سے جاتے ہیں، پہلے کنویں کے اندر پھینکے جاتے ہیں، اور کنویں سے نکلتے ہیں تو مصر کے بازاروں کے اندر بک رہے ہیں، اور وہاں سے چلتے ہیں تو جیل خانے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جیل خانے میں جب چند سال رہ کر باہر آتے ہیں تو مصر کے تخت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سارا واقعہ ایک سیکوینس کے تحت ہو رہا، یہاں خدا تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا، بظاہر تو سب کچھ اسباب کی کڑیاں ہیں نا، ایک سے دوسری ملتی چلی جا رہی ہے۔ کنویں میں پھینکا، وہاں اتفاق سے ایک آیا قافلہ، وہ قافلے والوں نے اپنے ایک بندے کو پانی لینے بھیجا، وہ پانی کے لیے ڈول پھینک رہا ہے، یوسف علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے غلام مل گیا ہے، وہ خوش ہو کر لے جاتے ہیں، وہاں مصر کے بازار کے اندر جا کر بیچ رہے ہیں، وہاں سے ایک بندہ خریدتا ہے، خرید کر گھر لے آتا ہے، وہاں اور معاملات شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل کے اندر پھر ایک واقعہ بنتا ہے کہ وہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کسی کے پاس نہیں ہے، تو لہذا وہ تعبیر یوسف علیہ السلام تک بات آ جاتی ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے خواب کی تعبیر 1-2 بندوں کو بتائی تھی، جن کو بتائی تھی ان میں سے ایک بندہ وہاں بادشاہ کے پاس موجود تھا، اور وہ تعبیر بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ دیکھیں سارا معاملہ واقعات کے اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے نا، آپ کو یہاں ڈائریکٹلی خدا کہیں نظر آ رہا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صورت بتاتی ہے خدا کہاں کہاں موجود ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر کے عزیز مصر کے گھر کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں نا، پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، تو وہاں قرآن نے پتہ کیا کہا، فرمایا وَلَقَدْ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر تمکن عطا فرمایا۔ اللہ اس کی نسبت کدھر کر رہا؟ اپنی طرف۔ بظاہر تو خدا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، بظاہر تو سارا واقعہ
اسباب کے پردے کے اندر ہو رہا ہے، ایک سے دوسری کڑی مل رہی ہے، دوسری سے تیسری مل رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن عطا فرمایا۔ اور اسی آیت کے اینڈ پر پتہ کیا کہہ رہا اللہ؟ فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے، جس کام کو اس نے جیسے کرنا ہوتا ہے نا کر کے رہتا ہے ویسے، لیکن لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اسباب کے پردے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کدھر اپنی نسبت کر رہے سارے واقعے کی، یوسف علیہ السلام کے وہاں تمکن کی اپنی طرف۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر چلے جاتے ہیں، فرانس منسٹر بن جاتے ہیں، وہاں پر قرآن پھر یہ الفاظ دوہرا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 56 کے اندر قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر تمکن عطا فرمایا۔ اب دیکھیں جیل سے نکلنے کے پیچھے واقعات کا ایک تسلسل ہے، ایک کڑی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ کام ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر تمکن عطا فرما دیا تاکہ وہ جہاں چاہے جائے آئے، تو ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں، ہم جو محسنین ہیں نیکوکار ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، لا نضیع اجر المحسنین، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف کر رہا۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں، بنیامین کے یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے، ان کے سامان میں سے شاہی پیالہ نکل آتا ہے۔ جب شاہی پیالہ نکل آتا ہے، یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرا بھائی میرے پاس رک جائے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو روکنا کیسے ہے۔ پیالہ نکل آتا ہے، اس کے بعد بھائیوں سے پوچھا جاتا جی آپ کے قانون میں کیا سزا ہے اس کی، کہ آپ کے ملک کے اندر اس کی سزا کیا ہے؟ وہ خود بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو چور ہو اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جاتا ہے، اس کو جیل میں کر دیا جاتا ہے یا اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے خود یہ بات بیان کر دی تو اس کے بعد پیالہ ان کے نکل آیا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پیالہ اس کے سامان میں سے نکل آئے گا۔ پیالہ جب نکل آتا ہے تو اور بھائی پھر وہاں رہ جاتا ہے، تو وہاں قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ اب دیکھیں معاملہ سارا کیسے ہو رہا ہے، بظاہر واقعات کا ایک پورا تسلسل ہے، واقعات کے تسلسل کے اندر ہو رہا ہے، اسباب کے تسلسل میں کڑی سے کڑی مل رہی ہے، پیچھے سے خدا کہہ رہا ہے یہ کام تو ہم کر رہے تھے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کہ بادشاہ کے قانون کے اندر ایسی بات کوئی نہیں تھی، وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا۔ ہم نے ایک تدبیر کر دی اور یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنا ممکن ہو گیا۔ تو یہ تین مثالیں جو میں نے اس ایک صورت سے دی ہیں، کیا یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ پیچھے بھی کچھ ہے؟ ظاہری طور پر اسباب کی کڑیاں جو مرضی ہوں، ان کے پیچھے ہر جگہ پر خدا کی مشیت، خدا کا اپنا ارادہ، اس کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی منشا کار فرما ہے۔ تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر جب یہ بات طے ہے کہ کائنات کے اندر ہر کام اللہ کی مرضی، مشیت، منشا سے ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ خدا سراپا خیر ہے، تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، قرآن کہتا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، این ممکن ہے کہ تم ایک سچویشن کو اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو، اس سے کراہت کر رہے ہو، اس سے نفرت کر رہے ہو، وہو خیر لکم، اور وہی سچویشن تمہارے لیے خیر ہو، بہتر ہو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، این ممکن ہے کہ تم ایک صورتحال کو، ایک واقعہ کو اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہوئی ہو۔ لہذا جو کچھ بھی ہماری لائف کے اندر ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کچھ کسی نہ کسی بڑی حکمت کے تحت، کسی بڑی پلاننگ کے تحت، ایسے واقعات، ایون کسی جگہ پر ہمیں کوئی ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے نا، اس کے اندر بھی عین خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسے بھی کرتا ہے، پرابلم کے شاپر کے اندر رحمت ڈال کر بھیج دیتا ہے، اوپر لیول لگا ہوتا ہے پرابلم کا، ہم دیکھ کر کہتے ہیں یہ پرابلم کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس شاپر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عین رحمت چل کر ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن نے کہا، ہمیں دعا سکھائی کہ ایسے کہا کرو، قل اللہم مالک الملک،
یوں کہا کرو کہ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تمام ملک کا، سلطنت کا تو ہی بادشاہ ہے، تو تل ملکہ منتشا، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، وہ تنزل ملکہ منتشا، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ دو ہوگی نا، ایک بادشاہی کا ملنا اور دوسرا بادشاہی کا چھننا۔ آگے چلے، وہ تو عزو منتشا، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، وہ تو ذلو منتشا، اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، رسوائی دے دیتا ہے۔ یہاں پھر کتنی باتیں ہوگی؟ دو چیزیں ہوگی نا، ایک ہے عزت کا ملنا اور دوسرا ہے عزت کا چھننا۔ اب آگے چلیے، بیادے کل خیر، چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح اسلوب کلام پیچھے جوڑے جوڑے والا چلا آ رہا ہے، یوں کہا جاتا کہ بیادے کل خیر و شر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں شر ہے، لیکن آگے قرآن صرف خیر پر رک جاتا ہے۔ بیادے کل خیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر بادشاہی کسی کو ملتی ہے، اس بادشاہی کے ملنے میں خیر ہے، اور اگر چھنتی ہے تو بظاہر تو اسے لگ رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے چھن جانے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو عزت کے ملنے میں خیر ہے، اور اگر چھنتی ہے تو اس کے چھننے میں خیر ہوتی ہے۔ تو پہلا اصول یہاں سے یہ نکل رہا ہے، یہ ایک اصول ہی ہماری زندگی کے اندر اگر آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے، اور ہم ہر معاملے کی ڈیپتھ میں جا کر یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ خدا اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں سکھانا کیا چاہتی ہے، تو ہماری لائف بدل سکتی ہے، اور زندگی کی پتہ نہیں کتنی الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں جن پر ہم جلتے ہیں، کٹتے ہیں، سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں اگر یہ اصول ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس کائنات کے اندر اصول ایک ہی ہے، اصول خیر۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام جیل نہ جاتے، کنویں میں نہ جاتے، اسی طرح مصر کے بازاروں میں نہ بکتے، تو پھر ڈائریکٹلی کنعان سے اٹھ کر وہ مصر کی بادشاہی پر کیسے بیٹھ جاتے، سلطنت پر کیسے بیٹھ جاتے؟ یہ سارے کے سارے واقعات جو درمیانی کڑیاں ہیں، بظاہر ناگوار سچویشن ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ وہ خیر برآمد کرنی چاہتا تھا جو اینڈ پر ملی۔ پہلا اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول کامیاب زندگی کا جو ملتا ہے، اس کو میں نام دے رہا ہوں کشادگی کا انتظار۔ کشادگی کا انتظار، میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھیج دے گا۔ تنگیاں پہلے ہیں اور آسانیاں بعد میں ہیں، رمضان المبارک کی مشقتیں پہلے ہیں اور عید کی خوشیاں بعد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ فصل بیجنے کے اندر جو مشقتیں کرنی پڑتی ہیں وہ پہلے ہیں، اور فصل اس کے نتیجے میں جو ملتی ہے، راحتیں ملتی ہیں، وہ بعد میں ہیں۔ پورا مہینہ بندہ محنت کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، وہ پہلے محنت ہے، اور تنخواہ اس کے بعد اینڈ پر ملتی ہے، تنخواہ کی لذتیں راحتیں بعد میں۔ تو ساری کائنات کا نظام اور قانون یہ ہے کہ تکلیفیں، الجھنیں، کلفتیں، محنتیں، مشقتیں پہلے ہیں، اور اس کے نتیجے میں راحتیں، آسانیاں، آسائشیں بعد میں ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ معاملہ ایسے ہے کہ یجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ ان قریب تنگیوں کے بعد آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کائنات کے اندر کوئی رات ایسی نہیں ہے جس کے اینڈ پر دن نے طلوع نہ ہونا ہو، کوئی خزاں ایسی نہیں ہے جس کے اینڈ پر بہار انتظار نہ کر رہی ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دن کے طلوع ہونے کا ایک اپنا وقت ہے، رات کے آنے پر ہی اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کر دیں کہ یہ رات کیوں آئی ہے، دن کیوں نہیں ہے، دن چاہے آئے جلدی سے آئے، تو ہماری بے صبری کے نتیجے میں دن نے جلدی نہیں آنا، اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے۔ خزاں نے جب آنا ہے تو اس کے بعد بہار بھی اپنے وقت پہ آنی ہے۔ اللہ حاضر کیا حدیث مبارکہ میں کل عندہ بأجل مسمى، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پوری کائنات کے اندر خدا کی بارگاہ میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، لہذا ہر کام نے اپنے اس مقررہ وقت پر ہونا ہے۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کے اندر خزاں چھائی ہوئی ہو، خزاں کی رت ہو، تو اس کو کیسے بیئر کیا جائے، کیسے برداشت کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کشادگی کا انتظار کیا جائے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ بہار کا انتظار کیا جائے، اور یہ انتظار اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کی عبادت بن جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادات انتظار الفرج، کشادگی کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے۔
ٹھیک ہے، آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، فوری طور پر اپنی تنگ دستی کو ختم نہیں کر سکتے، جہاں جہاں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں میں بے بس ہوں، میں فوری طور پر یہاں کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پر چپ کر کے اس معاملے کو انتظار کے کھاتے میں ڈال دیں، جب تک وہ حل نہیں ہوتا ہے آپ بہترین قسم کی عبادت کا ثواب لیتے چلے جائیں، اور جس دن وہ حل ہو جائے گا اس دن آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، ٹھیک ہے، خسارہ کسی میں بھی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، جب تک نہیں ہوتا آرام سے انتظار کر کے ثواب لیتے جائیں، اور جس دن وہ حل ہو گیا ٹھیک ہے، اس دن بھی پھر آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں، تو لہذا کشادگی کا انتظار۔ آپ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے جیل سے ایک بندہ جب چھوٹ کر رہا ہو کر جا رہا ہے نا بادشاہ کے پاس، وہ ان کو میسج دیتے یار بادشاہ سے ذرا میرا بھی ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف تمہارا دھیان ہماری طرف سے ہٹ کر کسی اور طرف جائے۔ دیکھیں نا پیغمبرانہ ایک منصب تھا نا، ایک عام بندہ کہہ دے تو خیر ہے، سو اللہ رب العزت نے کیا کیا، قرآن وہاں پر بتاتا ہے کہ شیطان نے اس کو بلا دیا، لیکن شیطان نے کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ زور آور ہو کر بلا دیا، اللہ کی اپنی مرضی منشا بھی ہوئی تھی نا، اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت مقرر تھا وہاں سے نکلنے، لہذا وہ بھول گیا یہ بندہ جا کر۔ اس کے بعد کافی عرصہ بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھی اور خواب کی تعبیر کہیں نظر نہ آئے، پھر اچانک اس کو یاد آیا وہ فلاں جگہ پر بندہ تھا ایک اور وہ بڑی صحیح تعبیر بتاتا ہے، تب وہ بادشاہ سے اجازت لے کر آیا اور یہاں سے تعبیر پوچھ کر گیا۔ تو دیکھیں نا اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت مقرر تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ہر مرحلے کو بڑے صبر کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ پیش کیا۔ تو یہ دوسرا اصول تھا کہ اگر آج آپ کی زندگی کے اوپر خزاں کی رت چھائی ہوئی ہے نا، تو لہذا بے فکر بے صبرے نہ ہوں، انتظار کریں اس وقت کا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی سویرا ایسا طلوع کر دے اس خزاں کو بہار میں تبدیل کر دے۔ اور تیسرا اصول کیا ہے، مایوسی نہیں، کسی بھی حال کے اندر جو کچھ مرضی چھن گیا ہے، سارا گھر لٹ گیا ہے، اجڑ گیا ہے، ککھ بھی نہیں بچا، بے شمار مواقع آپ نے ضائع کر دیے ہیں، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے، عمر آپ نے ساری صرف کر دی ہے، اگر ابھی تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں نا تو پھر مایوس کوئی نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اور اس کو بنانے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ جس طرح اس کی ذات ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، اسی طرح اس کائنات کے اندر اس نے مواقع بھی ان لمیٹڈ رکھ دیے، لامحدود رکھ دیے۔ جس کائنات کے اندر مردہ زمین سے دوبارہ زندگی جنم لے لیتی ہو، یاد ہے خزاں کا وقت جب آتا ہے ہر طرف سوکھا پن، ویرانی نظر آتی ہے، جب بہار آتی ہے اسی مردہ زمین سے زندگی اثر نو جنم لے لیتی ہے۔ جس کائنات کے اندر مردہ زمین سے دوبارہ ہریالی، دوبارہ زندگی جنم لے سکتی ہو، اس کائنات کے اندر اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خزاں کی رت ہو اور ہمارا سب کچھ چھن چکا ہو، لٹ چکا ہو، مگر اس کے بعد بھی دوبارہ سے ایک نئے سرے سے ایک نیا عروج ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ تو لہذا یہ تیسرا اصول ہے۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے والد ماجد سے بچھڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور والد کی بینائی تک چلی گئی ہے، لیکن باپ ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر ہے اور پیغمبر اس بات کو جانتا ہے کہ خدا کی اس کائنات کے اندر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا یوسف واخیہ، جاؤ جا کر یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، بڑا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کی اور کوئی مایوس نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا وہ والد کہہ رہا ہے جس سے یوسف علیہ السلام کو بچھڑے کئی سال بیت چکے ہیں اور دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ وہ باپ کہہ رہا ہے جس کی بنائی چلی گئی ہے لیکن امیدوں کے چراغ اس نے بجھنے نہیں دیے ہیں، امید نہیں ختم کی ہے، مایوس نہیں ہوا ہے کہ اب ساری زندگی تو گزر گئی ہے، آج تک تو ملا نہیں ہے، تو لہذا آئندہ کہاں ملے گا۔ جو کچھ بھی آپ سے چھن چکا ہے، چاہے آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے یا فطرت کے نظام کی وجہ سے، سب کچھ چھننے کے بعد بھی
فیوچر کے حوالے سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے کہ اب کیا بچا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ سب کچھ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کی اس کائنات کے اندر مایوسی والی وہ راکھ کے اندر سے شراروں کو نکال سکتا ہے، اجڑی پجڑی زندگی کو نئے سرے سے بہار اشنا کر سکتا ہے۔ تیسرا اصول یہ تھا۔ چوتھا اصول سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ خالق کائنات نے جو اپنے قانون بنائے ہیں نا، ان قانونوں میں سے ایک قانون یہ ہے کہ سیادت کا، قیادت کا تاج ان لوگوں کے سر پر رکھا جاتا ہے جن کے اندر اتنا سیلف کنٹرول ہو کہ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے وقتی جذبات کو، اشتعال کو دبانا جانتے ہو۔ جو لوگ اپنے جذبات کی روح میں بہہ جائیں، اس آندھی کے سامنے بہ جائیں تنکوں کی طرح، انہوں نے کون سا مار کا سر انجام دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھرتی ہوئی جوانی ہے، اس ابھرتی ہوئی جوانی کے اندر زلیخا ان کو دعوت دے رہی ہے گناہ کی، اور بند کمرہ ہے، ایک عورت خود کہہ رہی ہے یوسف آ جاؤ اب، لیکن این اس وقت بھی انتہائی اشتعال انگیزی کے وقت کے اندر بھی یوسف علیہ السلام اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے انکار کر دیتے، یہاں تک کہ زلیخا دھمکی دیتی ہے کہ تم میری بات نہ مانو گے میں جیل بھیج دوں گی۔ بڑا پیارا جملہ ہے جو یوسف علیہ السلام نے وہاں بولا، کہا رب السجن احب الیہ، باری تعالیٰ یہ زلیخا مجھے قید خانے کی دھمکی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری بات نہ مانی تو جیل خانے میں، قید خانے میں بھیج دوں گی۔ باری تعالیٰ اگر یہ قید خانہ آپ کی راہ کا قید خانہ ہے تو یوسف کو یہ قید خانہ بھی بڑا محبوب ہے۔ ارے لوگوں سوچو تو صحیح، جن کی راہ کے قید خانے بھی محبوب ہوا کرتے ہیں، ان کی راہ کے گلستانوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ اور میں آپ کو علا وجہ البصیرت ایک بات بتا دوں، آپ برائی کا، بے حیائی کا کوئی کام 7 پردوں کے اندر چھپ کر لیں، خالق کائنات کبھی نہ کبھی اس کی سزا کے طور پر رسوائی، ذلت کسی نہ کسی جگہ پر آپ کے سامنے ضرور آئے گی۔ اگر آپ کے اندر بصیرت زندہ ہوئی نا تو آپ کو پتہ تک چل جائے گا کہ یہ اس وقت کی ذلت اور رسوائی میری فلاں غلطی کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں کو خالق کائنات کے قوانین سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو یہ تک پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس وقت بڑی محفل کے اندر ہمیں رسوائی مل رہی ہے، اس رسوائی کے پیچھے ہمارا گناہ کون سا ہے، کون سے وقت کی غلطی ہے، کوتاہی ہے جو سامنے آئی ہے۔ اور اگر آپ تنہائی کے اندر بھی عفت کا، پاکیزگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، زمانے والوں کو پتہ چلے یا نہ چلے کہ آپ نے کہاں کس تنہائی میں کیا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ زمانے والوں کے اندر ایسے ان کے دلوں میں بات ڈال دے گا کہ وہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھانے میں فخر محسوس کریں گے۔ تو چوتھا اصول کامیاب زندگی کا کیا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ وقتی جذبات کی روح میں نہیں بہنا ہے، اتنا کنٹرول ہو کہ انسان وقتی جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہو، ان پر قابو پانا جانتا ہو، اور اللہ رب العزت کی حدود کا خیال رکھنا جانتا ہو۔ اس کے بعد 5واں اصول سیلف ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ کا، کہ بندہ ہر قسم کے حالات میں، خارجی حالات جو مرضی ہوں، لیکن اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر کام جاری رکھے، اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے، اس کو نشو و نما دینے، اس کو پالش کرنے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے اندر انسان محنت کرتا رہے۔ یاد رکھیں باہر کی دنیا کی کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے راستے میں رکاوٹ بن سکے، حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ آپ کو جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، وہاں بھی آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ آپ اپنی ذاتی تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ سپیڈ میں، رفتار میں تھوڑا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، جس بندے کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ یعنی کل اس وقت اس کی پرسنالٹی جس سطح کی تھی، آج اس وقت بھی اگر اسی سطح کی ہے، 24 گھنٹے اس کی لائف میں سے مائنس ہو گئے، ایک دن ختم ہو گیا، ایک دن کی پونجی ختم ہو گئی۔ اور اگر پرسنالٹی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی، کوئی نشو و نما نہیں ہوئی، کوئی بہتری نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خسارے میں گیا کہ ایک دن کا نقصان کر کے بھی وہ وہیں پہ کھڑا ہے جہاں کل اس وقت کھڑا تھا۔ تو لہذا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یوسف علیہ السلام نے ہر موقع پر، آپ دیکھ لیں، مسلسل اپنی ذات کو نشو و نما دینے والا معاملہ جاری رکھا، اور
اس مقصد کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے دو چیزوں سے سخت پرہیز کرنا ہوگا، نمبر ایک شکوہ و شکایت، اور نمبر دو خود ترسی، اپنے آپ پر ترس کھانا۔ جو لوگ شکوے اور شکایتوں کے دفتر کھول لیتے ہیں، فلانے نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے ظلم کر دیا میرے ساتھ، فلانے نے زیادتی کر دی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے سفر پر جاری رہ سکے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کے اندر کسی ایک جگہ پر بتا دیں یوسف علیہ السلام کسی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ شکوے اور شکایتوں والے مزاج اپنی ذاتی ترقی اور نشو و نما کے سفر پر جاری نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر دو خود ترسی، اپنے آپ پر ترس کھانا، یہ بھی بہت بڑی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، جو مرضی ہے حالات غربت میں ہے، جو بندہ اپنی غربت کو انجوائے نہیں نہ کر سکتا ہے، اپنی تنگ دستی کو انجوائے نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی راہ کا سچا مسافر نہیں بن سکتا۔ لہذا کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہے، ناجائز جیل میں بھی ڈال دیے گئے ہیں، تب بھی اپنے آپ پر ترس نہیں کھانا ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ، ان حالات کے اندر بھی اپنی تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ یہ پانچواں اصول اس واقعے سے مل رہا ہے۔ چھٹا اصول کیا مل رہا ہے؟ مواقع سے فائدہ اٹھانا۔ یہ بندے کے اندر یہ صلاحیت اور یہ اہلیت بھی ہونی چاہیے کہ کوئی موقع سامنے آئے تو اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کو پہچاننے کی صلاحیت بھی ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی ہو۔ دیکھیں خالق کائنات کی بنائی ہوئی اس دنیا کے اندر ہر بندے کی زندگی کے اندر ان گنت مواقع آتے ہیں، ہر روز پتہ نہیں کتنے مواقع آ کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو کبھی تو ہم ان کو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں، اور کبھی پہچان بھی لیتے ہیں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، اتنی جرت نہیں ہوتی ہے کہ ان مواقع کو آگے بڑھ کر اس کو استعمال کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، جیسے ہی ان کے سامنے موقع آیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، انہوں نے کہا جی انا کل یوم لدینا مکین امین۔ یہ مصر کے بادشاہ نے یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کے لیے بولے، آج کے دن کے اندر آپ ہماری بارگاہ کے اندر بڑے وی آئی پی پرسن ہیں اور بڑے قابل اعتبار ہیں، مکین امین، بڑے صاحب کردار ہیں اور بڑے آپ وی آئی پی ہیں، صاحب قدر و منزلت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ اتنی آنر دے رہا ہے مجھے، تو فوراً آپ نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر مجھے اپنا فائنانس منسٹر بنا لیں، ٹھیک ہے، خزانے میرے حوالے کر دیں۔ اور ساتھ دلیل کیا دی؟ دو دلیلیں دی، انی حفیظ علیم، میں حفاظت والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ حفاظت سے مراد صاحب کردار ہوں، یعنی میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، دو نمبری نہیں کروں گا۔ آپ یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر کے ملکوں کے اندر جائیدادیں نہیں بناؤں گا، ملک کو غریب کر کے خود امیر سے امیر تر نہیں ہوتا چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، صاحب کردار ہوں، حفاظت والا ہوں، اور ساتھ علیم، اس فن کو جاننے والا بھی ہوں، اس کا اہل بھی ہوں۔ یہی وہ دو خوبیاں ہیں کہ جو کسی بھی بڑے منصب کے لیے ضروری ہیں، ایک اہلیت اور دوسرا کریکٹر۔ دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ بندہ جتنا مرضی صاحب کردار اور نیک ہو، اگر وہ جس شعبے پر اس کو بٹھایا گیا ہے، جس معاملے میں جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو وہاں پر اس کی نمازیں روزے کیا کریں گے، اس کا کردار کیا کرے گا، اس کی نیکی کیا کرے گی۔ اور اگر وہ اہل تو ہے، کیپیبل تو ہے، اہلیت ہے، صلاحیت ہے، لیکن اس کے اندر کردار کوئی نہیں ہے، دو نمبر ہے بندہ، تو پھر وہی حال ہوگا اس جگہ کا بھی جو حال ہمارے پیارے پاکستان کا ہو رہا ہے۔ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی اہلیت میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے اہل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر، مسئلہ یہ ہے کہ کردار نام کی شے کوئی نہیں ہے۔ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورے اونٹ کو بھی ذبح کرنا پڑے، وہ کہتے ہیں ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنی کمیشنوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگانا پڑے، جو مرضی ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہو جائے جی، ہمارا اپنا پیٹ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے برابر بننا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ دونوں اپنی صلاحیتیں بیان کی، فرمایا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، اہلیت بھی رکھتا ہوں اس کام کی، اس کام کو جانتا بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں، اب اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ تو لہذا یہ چھٹا اصول تھا کہ مواقع کو پہچاننے اور آگے بڑھ کر ان کو استعمال کرنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ اور ساتواں اصول عفو درگزر کا، معاف کر دینا۔ دیکھیں خالق کائنات نے
پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی پیدا کیے ہیں. کیا کانٹوں کے بغیر پھول پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کوئی مشکل تھا اس کے لیے؟ پھولوں کی دنیا میں پھولوں کے ساتھ کانٹے پیدا کر کے اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جس طرح میں نے پھولوں کی دنیا میں پھولوں کے ساتھ کانٹے پیدا کیے ہیں، اسی طرح انسانی دنیا کے اندر بھی اگر پھولوں کی طرح خوشبو دینے والے انسان پیدا کیے ہیں نا، تو ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو کانٹوں کی طرح زخم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، جتنے مرضی نیک ہوں، حساس لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں ان زیادتی نہیں کریں گے، وہ میرے نہ کیوں زیادتی کریں گے؟ یہ سوچ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں. ان کو فطرت کے اس قانون کا پتہ نہیں ہے نا، اس اصول کا پتہ نہیں ہے کہ آپ جتنا مرضی ایک نمبر ہو، جتنا مرضی دوسروں کے ساتھ صحیح سلوک کریں، اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہونے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مس بہیو کرنا ہے. چونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان کی مسلط سے بنایا ہے، اور امتحان کی مسلط کے تحت یہاں مکمل طور پر آزادی دی گئی ہے. اب لوگوں نے اپنی آزادی کو غلط بھی استعمال کرنا ہے. جہاں غلط استعمال کرنا وہاں ہمارے ساتھ ظلم بھی ہوگا، زیادتی بھی ہوگی. تو ایسی صورت میں کیا کرے بندہ؟ اگر تو لوگوں کے منفی رویے کو لے کر بیٹھا رہے تو پھر زندگی ٹھٹر کر رہ جائے گی، جمود کا شکار ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے سارے شکوے شکایتوں کی پنڈ بندہ سر پہ اٹھا لے گا. اس کا حل کیا ہے؟ آسان، افو درگزر، معاف کرتے چلے جانا، اگنور کرتے چلے جانا، ہر معاملے کو خدا کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا. واصف صاحب کہتے ہیں اللہ والے ظالم سے بھی بدلہ نہیں لیا کرتے. کہتے ہیں تو جانے اور خدا جانے، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ والے تو مطلب یہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی 63 سال کی حیات طیبہ میں حضور علیہ السلام کی مستقل سنت کہ اپنی ذات کے لیے کبھی ایک سنگل واقعہ نہیں ہے جہاں آپ نے بدلہ لیا ہو. جب بھی بدلہ لیا کسی اجتماعی معاملے میں یا دین کی حدود پامال ہو رہی اس کے حوالے سے جو سزائیں بھی کسی کو سنائی جو بھی بدلا لیا. ذاتی طور پر حضرت عائشہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسہ قط، حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لی. یہی معاملہ یوسف علیہ السلام نے کیا. جیسے ہی بھائیوں نے کہا سارا معاملہ کھل گیا، فرمایا یاد ہے کیا یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں آپ یوسف ہیں؟ فرمایا یس، ہاں میں یوسف ہوں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب پھر کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ کہا لا تسریب علیکم الیوم، وہ سزا دینی تو دور کی بات ہے، تمہارے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے. لا تسریب علیکم الیوم، کوئی الزام نہیں ہے تمہارے اوپر، کوئی تانا نہیں ہے. یہ جو کچھ کیا شیطان نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ویسے ہی ان کو بری کر دیا، فارغ کر دیا. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. وہو ارحم الراحمین، بہت رحم کرنے والا. ساتھ تسلی دے رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کر دیا. یہی معاملہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے ساری بات پیش آتی ہے. وہ کہتے ہیں ابا جان اب بات ساری کھلی گئی، ہم اعتراف کر رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں دعا نہیں کروں گا، تم نے مجھے دکھی بڑا دیا ہے، میری بینائی چلی گئی ہے تمہاری وجہ سے، میری ساری زندگی چلی گئی، صرف ہو گئی جدائی کی آگ میں جلتے ہوئے روتے ہوئے، تو تم نے تو دکھی بڑھا دیا. نہیں، وہ کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا. ٹھیک ہے، اور میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. یہ ہے پیغمبرانہ ظرف اور یہ ہے نبوت کی سنت اور حضور علیہ السلام کی مستقل سنت کہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے جھگڑوں میں کبھی نہیں الجھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے باز آ جائے، دستبردار ہو جائے، وڈرا کر جائے، میں اس کے لیے جنت کے عین سینٹر کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ 7واں اصول تھا. اور 8واں اصول صبر و تقوی، یہ ایک جوڑی ہے. اس قرآن نے اس جوڑی کو کئی جگہوں پہ نا اکٹھا ہی بیان کیا ہے. صبر اور تقوی کو اپنانا. اللہ رب العزت نے جو حق کی راہ پر چلنے والے مسافر ہیں نا ان کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بچھائی ہوئی ہے. اللہ جی سرخ قالین بچھا دیا، میں جی حق کی راہ پر جا رہا ہوں، آ جاؤ بھی یہ قالین بچھا ہوا آ جاؤ. اس طرح تو سارے ہی حق کی راہ کے مسافر بن جاتے. نو، پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کا بچھونا ہے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لہذا انبیاء کرام بھی اس چیز سے نہ بچے، نہ غیر انبیاء بچے. آپ آج تک ایک بندہ دکھا دیں
جو حق کی راہ کا سچا مسافر ہو اور راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ اس کو آئی ہو. سنگل مثال بھی آپ انسانی تاریخ میں سے نہیں نکال سکتے. لازماً ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ. آقا نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر اس سے کم ان لوگوں پر جو کردار کے کریکٹر وائز انبیاء کرام کے نقشے قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، اس سے کم پر ان پر جو اس سے کم ذرا چلنے والے ہوتے ہیں. اللہ ھذا القیاس، لہذا اس راہ کے اندر مشکلات ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، تانے ہیں، تشنیع ہیں، سب کچھ ہیں، مخالفتیں، مزاحمتیں، رکاوٹیں. قرآن نے کہا لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے ذریعے بھی، جانوں کے ذریعے بھی. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم لازماً اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے بھی بہت ساری دکھ دینے والی تکلیف والی باتیں سننی پڑے گی. ٹھیک ہے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آگئی ہے وہ جوڑی جو میں نے 8ویں اصول کے طور پر بیان کیا. اگر تم صبر اور تقوی والی روش کو اپنا لو، یہ 2 ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے مسافروں کو گفٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ میں صبر کو پکڑ لو، ایک میں تقوی کو پکڑ لو. تدبیریں اپنی جگہ پر کرنی ہیں، جہاں کوئی آپ کر سکتے ہیں اپاک کرنا ہے، جہاں کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں کرنا ہے. جہاں جہاں آپ کی بے بسیاں ہیں نا، صبر اور تقوی، فرمایا اگر تم یہ 2 ہتھیار تھام لو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا جو ہر چیز سے بڑا ہے، کہتا ہے یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اگر تم ایسے کرو شاباش بھائی، یہ تو بہت بڑا مارکا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی والی روش کو اپنا لو گے تو پھر کسی سازش کرنے والے کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. وقتی طور پر پہنچا لے گی لیکن ان دی لانگ رن والعاقبۃ للمتقین. قرآن کہتا آخری انجام جو ہے نا، آخری فتح وہ پھر تقوی والوں کی ہی ہوتی ہے. تو یہ جو تقوی اور صبر ہے، یہ ہیں وہ 2 ہتھیار جو ایک بندہ مومن کے پاس، حق کی راہ کے مسافر کے پاس سب سے بڑے ہتھیار ہیں. اور یہی 2 چیزیں پورے قصہ یوسف علیہ السلام کے خلاصے کے طور پر قرآن نے بیان کی. کہا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارا قصہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا بے شک جو تقوی اور صبر کو اپناتا ہے ہم ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. صبر کا مطلب ہے جو باہر سے تکلیفیں، الجھنیں، مخالفتیں، مزاحمتیں آئیں، ان کے مقابلے میں انسان ثابت قدمی سے جمع رہے، ڈٹا رہے پہلچم انداز میں. تقوی کا مطلب ہے جو انسان کے اندر غلط خواہشیں جنم لیتی ہیں، ان کے مقابلے میں ڈٹا رہے، ان کو اندر ہی اندر دبانا جانتا. یہ 8واں اصول تھا. 9واں اصول ویژن اینڈ پلاننگ. ٹھیک ہے، ویژن مستقبل بینی، حال میں رہتے ہوئے مستقبل کو دیکھنا. یوسف علیہ السلام نے حال میں رہتے ہوئے مستقبل میں دیکھا. فرمایا اگلے 7 سال فصلیں بڑی اچھی ہوں گی، اس سے اگلے سال پھر بہت زیادہ قحط سالی ہوگی، اس سے آگے پھر 14 سال بعد 1 سال آئے گا جس میں پھر دوبارہ خوشحالی ہوگی. لیکن یہ 14 سال اس طرح گزرنے ہیں. یہ ہے آج کے اندر رہتے ہوئے لیڈر وہ ہوتا ہے جو آج میں رہتے ہوئے آنے والے کل کو دیکھ لیتا ہے. یاد رکھیں انبیاء کرام کا جو علم ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی غلطی صاحب کا امکان نہیں ہوتا، چونکہ وہی کی پیچھے رہنمائی ہوتی ہے نا. تو غیر نبی کے ساتھ اس طرح کی وحی کی رہنمائی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کائنات کا نظام ٹھوس قوانین پر چل رہا ہے. جو بندہ ان قوانین کو جتنا زیادہ سمجھنا شروع کر دیتا نا، اتنا ہی فیوچر کے پردے میں چھپے ہوئے کئی واقعات اس کی سمجھ میں پہلے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کی ایک اور چیز بھی ہے اس میں کہ اس کا تعلق انسان کے دل کی صفائی کے ساتھ بھی ہے. جتنا زیادہ آپ دل کے آئینے کو پالش کر دیں گے اتنا ہی زیادہ علوم و فنون اس پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کا ایک دروازہ لوح محفوظ کی طرف بھی کھلتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوح محفوظ کے اوپر ہر چیز کا علم موجود ہے، کیا ماضی، کیا حال، کیا مستقبل. وہ سلطان باہو نے فرمایا تھا نا کہ 14 طبق تیرے دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، دل دا محرم جو ہے باہو سویو ہی رمد پچھانے ہو. اور عارف کھڑی شریف نے کہا کہ درد مندانو نظری آوے تے کی نیڑے کی دوروں. تو لہذا ویژن آج میں رہتے ہوئے آنے والے کل کی تصویر دیکھ لینی، لیکن ویژن اکیلا کچھ نہیں ہے جب تک ساتھ پلاننگ نہ ملے.
آپ ویژن دیکھ لیں، اچھا جی کل ایسے ہوگا، پرسوں ایسے ہوگا، ساتھ پلان کچھ نہ کریں۔ یوسف علیہ السلام نے خالی ویژن نہیں دیا، ساتھ پلاننگ بھی دی، کہا پہلے 7 سال جو اچھی فصل ہو اس کو اس طرح سٹور کرنا ہے، باقاعدہ بتایا، پروسیجر بتایا کہ بغیر کسی پریزرویٹو کے وہ محفوظ رہے گا، اور لہذا وہ 7 سال تک غلہ سٹور کرتے رہے۔ اگلے 7 سال جب آئے تو اتنا زیادہ غلہ سٹور ہو چکا تھا کہ پورے مصر تو کیا ارد گرد کے علاقوں کے لیے بھی کافی تھا، اور کہاں کہاں سے دور دراز سے لوگ آ کر لے کے جاتے رہے۔ تو یہ ویژن اینڈ پلاننگ یہ 9واں اصول ہے۔ اور 10واں اور آخری اصول، آخری میرا ہے، ایکچولی آخری نہیں ہے، میں نے جو چند ایک چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنی چاہ رہا تھا، اس کے اندر 10واں اور آخری اصول یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے نا، اور ساتھ بادشاہ بھی بن گئے، اور یہی معاملہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ہے، یہی معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، یہی معاملہ خود تاجدار کائنات کا بھی ہے۔ آپ بھی ایک طرف نبی بھی ہیں اور دوسری طرف وقت کے بادشاہ بھی ہیں، تو لہذا نبوت کے ساتھ بادشاہ اگر جمع ہو سکتی ہے بادشاہت، تو ولایت کے ساتھ بادشاہت کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ کہ ہم کہیں نہیں جی اگر ولی اللہ بننا ہے تو پھر تو بس کسی کونے خدرے میں کسی جنگل میں جا کر بیٹھ، یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ولی اگر بننا ہے، اللہ کی راہ کا مسافر بننا ہے، تو پتہ نہیں بس آپ نے بھوکے ہی مرنا ہوگا، نہیں، مال و دولت جتنا مرضی ہو، عہدہ اقتدار جو بھی ہو، یہ چیزیں کب رکاوٹ بنتی ہیں اللہ کی راہ میں؟ جب انسان ان کے ساتھ دل لگا لیتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو دیکھو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس بندے نے ایسے کیا کہ اس کے مال اور اولاد نے اسے اللہ سے غافل کر دیا، یہی بندہ خسارے والا ہے۔ لہذا اگر یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہیں، مولانا روم نے بھی فرمایا نا، نیک معاشو نکرا و فرزند و زن، کہتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ جو چیز تجھے خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اور نیک معاشو نکرا و فرزند و زن، بیوی بچوں کا ہونا اور مال و دولت سونے چاندی کا ہونا، یہ دنیا نہیں ہے۔ تو لہذا اسلام کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں بس ولی اللہ بننا ہے تو پھر تارک دنیا ہو کر روکھی پھیکی پر ہی گزارا کرنا ہوگا اور کسی کونے خدرے میں گمنامی میں ہی بیٹھنا ہوگا۔ بابا بادشاہت نبوت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو ولایت کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ ولی بھی بندہ بن سکتا ہے، اور ساتھ خلفائے راشدین کی مثالیں بھی لے لیں آپ کے سامنے۔ یہ 10واں اصول تھا جو یہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ عزیزان من، یہ پورا قصہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا، یہ ایک بندہ مومن کے لیے ایک مومنانہ زندگی کی مکمل تصویر ہے اور مکمل طور پر گائیڈ لائن دیتا ہے کہ بندہ اگر غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، افلاس میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تب کیا بیہیو کرنا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، اور اگر امارت آ جائے، بادشاہت آ جائے اور اس طرح کوئی اور فراخی آ جائے تو پھر کس طرح بیہیو کرنا۔ دونوں تصویریں اس واقعہ کے اندر چھلک رہی ہیں، اور میں نے جسٹ یہ 10 اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ اس واقعہ کی پوری دیکھ کے اندر جو بے شمار دانے ہیں نا، بے شمار اصول، ان میں سے یہ صرف 10 ہیں۔ یہ 10 کوئی ٹوٹل نہیں ہے، مجھے پتا ہے اس وقت بھی میرے اپنے ذہن میں کئی ہیں، اور میرے ذہن کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ قیامت تک آپ اس صورت پر غور کرتے رہیں، نئے سے نئی معنی اور مطالب نکلتے آئیں گے۔ یہ تو خیر پورے قرآن کے اسلوب یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے عجائبات کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوگے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی ان 10 اصولوں کو بھی اپنا کر تو دیکھے، پوری لائف کے اندر صبح سے لے کر شام تک قدم قدم پر ان میں سے کوئی نہ کوئی اصول اپلائی ہو رہا ہوگا، اور آپ انجوائے کر رہے ہوں گے لائف کو۔ جن باتوں پر پہلے آپ بڑک اٹھتے تھے، پھر آپ بڑے شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ان کو فیس کر رہے ہوں گے اگر یہ اصول ہماری سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تو پریکٹیکل کی اپنی اہمیت ہے، عملی نمونہ کی، اور تھیوری کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر دونوں چیزوں کو کمبائن کر دیا ہے۔ پریکٹیکل نمونہ ایک سامنے رکھا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور ساتھ ساتھ قدم قدم پر تھیوری دی ہے کہ دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یوں کیا، اور ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ساتھ قانون بھی بیان کرتا گیا اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر یہ ایسے ہو تو ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو تو ایسے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تھیوری بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی
اور پریکٹیکل بھی دے دیا۔ مقصد کیا تھا کہ جو لوگ حق کی راہ پر چلنا چاہیں، حق کی راہ کے مسافر بننا چاہیں، تو ان کے لیے تھیوری اور پریکٹیکل جب اجتماع ہوگا تو ان کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک عدد عزم کی ضرورت ہے، ایک عدد ارادے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ارادہ کیا کہ دیکھیں پوری پکچر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، اور آپ اپنے طور پر ممکن ہے ہر کسی کی بس میں نہیں ہوتا ہے کہ سارا ان ڈیٹیل کے اندر جا کر بندہ کو پڑھتا بھی رہے تو ان اصولوں کو اس طرح اخذ کر سکے۔ وہ میں نے سارے اصول موٹے موٹے مین جو روزمرہ زندگی کے اندر اپلائی ہونے والے وہ آپ کے سامنے نکال کر رکھ دی ہیں۔ اب جسٹ تقریریں تو بندہ ساری زندگی سنتا رہتا ہے، بے شمار زندگی کے اندر ہم نے تقریریں سنی، لیکن جب تک ایک ٹھوس عزم بندے کی لائف کے اندر نہیں نہ آتا ہے تب تک وہ تقریریں اوپر سے گزرتی جاتی ہیں۔ بڑی باتیں زندگی کے اندر اچھی لگتی ہیں، بندہ کہتا اچھا یار ایسے عمل کریں گے، لیکن ایک ٹھوس عزم کے بغیر مریل سی خواہش کبھی بھی زندگی کے اندر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ بات پلے باندھ لیں، لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ ہمیشہ جب بھی نتیجہ پیدا کرنا ہے ایک ٹھوس عزم اور ارادے نے کرنا ہے، اور یہ ارادہ آپ کے خالق اور مالک نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو ابھی اس ارادے کو عمل میں لا سکتے ہیں اور یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ 10 اصول جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کی روشنی کے اندر قرآن مجید سے جو اخذ کیے گئے ہیں، جو کامیاب زندگی کے اصول ہیں، آج کے بعد میں حتی الوسع ان اصولوں کو فالو کروں گا اور قدم قدم پر ان کو سامنے رکھوں گا۔ اور یہ مت سوچئے گا ہاں پھر کسی موقع پر خلاف ورزی ہوگی، آپ سوچیں کوئی بات نہیں، 10 مرتبہ بھی خلاف ورزی ہوگی میں پھر اللہ سے سوری کر کے دوبارہ پھر اپنے عزم کو تازہ کر دیا کروں گا، اور ان اصولوں کو لے کر میں نے اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پر گامزن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی ساری باتیں یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔